بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ روشنی ڈالنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے لوگ، مرد ہوں یا عورت، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ان کی شان اور ان کا رعب اور دبدبہ سب کو پتہ ہے، لیکن جتنا لوگوں پر رعب تھا اتنا ہی اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھ پر ایک ساتھی نے ظلم کیا ہے تو آپ جا کر مجھے اس سے بدلہ دلوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف تھے تو غصے سے ان کو ایک کوڑا درا مارا کہ جس وقت میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت آتے نہیں ہوں، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں آ کر مجھے کہتے ہیں بدلہ دلوا دے۔ تو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو اس کو کہا کہ یہ درا لے لو اور اپنا بدلہ لے لو، یہ مجھے جس طرح میں نے تمہیں درا مارا ہے، کوڑا مارا ہے، تم بھی مجھے مارو۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہی بدل گئی۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، خوب روئے، اور پھر اپنے آپ کو ملامت کر کے کہا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا۔ اب اور ایک عام آدمی آ کر تجھ سے کہتا ہے مجھے بدلہ دلوا دے اور تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ فرمایا ایسا روئے، اور ان کی عادت تھی صبح کی نماز میں سورہ یوسف اور سورہ کہف پڑھتے تھے، اور اتنا روتے کہ کئی صفوں تک ان کی آواز آتی تھی۔ تہجد میں اکثر اوقات اور قرآن پڑھتے پڑھتے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے اور کئی دنوں تک بیمار رہتے۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ نے لوگوں پر ان کا رعب ڈالا ہوا تھا، چاہے مسلمان ہو یا کافر، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے بات کرے۔ ہاں جی، تو میرے بھائی دوستو، جتنا اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا اتنا ہی جو ہے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ من تواضع اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حضرات صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ ایک دفعہ رات کو پہرا دے رہے تھے، ان کی عادت تھی رات کو ملک کے حالات کی، مدینے کی حالات کی خبر گیری کرتے تھے۔ تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک میدان ہے، چٹیل میدان، اور ایک جھونپڑی ہے جس میں سے دھوئیں کی دور سے نظر آ رہا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور ایک دیچکی ہے جس میں کچھ رکھا ہوا ہے اور پھونک وہ مار رہی ہے اور اندر رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک آدمی اس میں بار بار پھونک مارتا ہے اور عورت کے کرہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا آؤ اس کی جا کر خبر لیتے ہیں۔ تو جب خبر لینے گئے تو کہا کہ اس دیچکی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، پانی ڈالا ہوا ہے اور اس میں ہم مسافر ہیں اور امیر المومنین کے پاس جانا تھا، تو ابھی رات ہو گئی تو ہم یہیں پہ ٹھہر گئے، اور ابھی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچے رو رہے ہیں بھوک سے لاچار ہو کر، تو میں نے پانی ڈال دیا ہے دیچکی میں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، اور بچے رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اندر کرہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، عورت کو درد ذہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ چلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز کیسی ہے، کرہنے کی آواز؟ اس نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کی بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور اس وقت کوئی ہے بھی نہیں جس کی وجہ سے وہ درد سے چلا رہی۔ کہا کہ کوئی عورت ہے آگے؟ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے دوڑتے گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ بہت ہی اجر کا تمہارے لیے اللہ نے انتظام کیا، کیا تم اللہ سے اجر لینا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، بتائیے، حکم کریے امیر المومنین۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے، مسافرہ ہے، جس کی بچہ ہونے کا وقت ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ چلو۔ اور خود جو ہے بیت المال سے چربی، گوشت، کھجوریں اور کپڑے لیے، خوب بوری کو بھرا، اور اپنے غلام کو کہا کہ اس کو میری کمر پہ رکھ دے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں لے جاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن مجھے سے اس کا سوال ہوگا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر غلام نے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ دیا،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قدم لیتے ہوئے چلے گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو خود ہی دیشکی میں کھجوریں ڈالی، چربی ڈالی، اور جو ہے اس میں تھوڑے سے جو ہے گندم کے دانے ڈالے اور ایک حریرہ سا بنانے لگے، اور بیوی کو اندر بھیج دیا۔ جب بیوی اندر گئی، اس نے ولادت سے فارغ ہوئی تو باہر سر نکال کے کہا کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دیے کہ ان کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ جب یہ سنا تو آدمی بڑا پریشان، اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کل آپ آنا، آپ کا انشاءاللہ انتظام کر دیا۔ تو یہ ان حضرات کی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے عرب اور عجم سب پر اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور رعب عطا فرمائی۔ اگر ہماری زندگی بھی ایسی ہوگی، اللہ جل شانہ کا یہی وعدہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان حضرات کی اتباع کرتے ہوئے پوری امت کو پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔